رشتہ دیکھ لیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ میری زیادہ چلے گی اور عورت کی نہیں چلے گی. اس میں اگر صلہ رحمی کو ہم دیکھا جائے یا کوئی بچہ ہے، بہن بھائی ہیں، تو اس پہ اب کیا کہیں گی کہ یہ سائیکلوجیکلی ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ بہن کا تم نے خیال رکھنا ہے. تم باہر جاؤ گے تو تم بہن کا خیال رکھو گے. گھر بیٹا آئے گا تو پہلے اس کو کھانا ملے گا، اس کے لیے بوٹی نکالی جائے گی. اس میں ذرا آپ کچھ بتائیں گی؟ جی، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو ساری جنگیں ہی شروع ہوتی ہیں وہ ان ایکویلٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جب آپ ایکویلٹی کو نہیں کرتے، سبلنگ رائولری سے لے کر 5-6 بہن بھائی ہیں، اگر والدین بہت آسان ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول آپ نے سنا ہوگا کہ بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کو رول کرنا اگر آپ ان کو ڈیوائیڈ کر دیں. تو بیسیکلی میں کہنا نہیں چاہ رہی، مگر کچھ ماں باپ جو ہیں وہ تاکہ بچوں کو سنبھالنا آسان ہو جائے یا ان کی چلتی رہے، وہ آپس میں بچوں کو ڈیوائیڈڈ ہی رکھتے ہیں. اس لیے بچے صلح نہیں کر پاتے. حکمران ملک میں پولیٹیکل جماعتوں کو ڈیوائیڈڈ ہی رکھتے ہیں تاکہ ان کو رول کرنا آسان ہو. تو اس ڈویژن کو لے کر کے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی تم فلاں جماعت سے ہو، تم فلاں زبان بولتے ہو، اور اس چیز کو بہت بڑھاوا دیا جاتا ہے بار بار. بجائے اس کے کہ ہم کہیں ہم پاکستانی ہیں، ہم بار بار اپنی جو ہماری ایک چھوٹی سی شناخت ہے اس کو لے کے آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم ایکویلٹی رکھتے ہیں تو دیکھیے ایکویلٹی آپ ایسا نہیں رکھ سکتے کہ جنگل میں آپ کہیں جی ایکویلٹی ہے، ہاتھی اور وہ جو ہے آپ کا ڈاگ وہ یا بلی وہ برابر ہے. نہیں، ہاتھی کو بہت پانی پینے کو چاہیے، بلی اتنی سے راضی ہے. اگر آپ کہیں ہمیں ایکویلٹی رکھنا ہے یا سب کو برابر کا پانی ملے گا تو اب یہ ایکویلٹی بھی غلط ہے، یہ بھی ناجائز ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح جب ہم مرد اور عورت کی ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ عورت نازک ہے کیونکہ جسمانی طور پہ وہ نازک ہے. اب اگر ہم کہیں نہیں جی ایکویلٹی ہے چونکہ تو اٹھاؤ یہ بکسا اور وہاں لے کے جاؤ، ایکویلٹی ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ مرد کیوں اٹھائے، تم بھی اٹھاؤ. بالکل صحیح. اب یہاں یہ بات غلط ہو جاتی ہے تو کہ عورت کہتی جی میں تو کمزور ہوں. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق برابر رکھے ہیں، صرف ان لوگوں کے جو ہیں وہ کام الگ الگ ہیں. کام الگ الگ ہیں، ان کے حقوق بالکل برابر ہیں کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ میری نظر میں انسان برابر ہے اور صرف درجہ متقی کا ہے. اب متقی میں اللہ نے کہیں نہیں لکھا کہ متقی عورت ہو یا متقی مرد ہو. ہمارے ہاں رابعہ بصریہ کی مثال ہے، بڑے بڑے اس زمانے کے عالم آتے تھے اور ان سے بات پوچھا کرتے تھے، حالانکہ وہ ایک عورت تھی. ہمارے یہاں حضرت عائشہ کی مثال موجود ہے، بڑے بڑے فقیہ آ کے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور وہ پوچھتے تھے اور وہ بتاتی تھی اور وہ ایکسپٹ کیا جاتا تھا. تو آپ بتائیے اگر عورت کو درجہ برابر کا نہ دیا جاتا تو ایک فقیہ یا ایک عالم آ کے حضرت عائشہ سے یہ پوچھتا؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ جنہوں نے کہا نا کہ اگر مرد سر پہ چڑھ جائے زیادہ کائنڈنس کی وجہ سے تو آپ مرد کو پہچانے. بعض مرد ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا مائی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ دفتر سے گھر آئے ہیں، اتنی مصیبتیں اٹھا کے رستے میں ٹریفک جیم تھا، باس سے ڈانٹ کھائی، اب آتے بیوی پیچھے پڑ گئی. اچھا یہ دیکھیے یہ ڈریس اچھا ہے، یہ اچھا ہے. کچھ سیناریوز ایسے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، کچھ سیناریو ایسے ہیں، کچھ ایسے سیناریوز نہیں ہوتے کچھ جگہ پہ. زبیر صاحب بالکل صحیح. گھر اگر مرد آ بھی رہا ہے تو obviously جو صبح سے اس کے بچے سنبھال رہی ہے، سب کچھ کریے. خیر یہ ایک بہت ڈیفرنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم چلے گئے. صلہ رحمی پہ ہم بات کریں، صلہ رحمی پہ ہم اور بات کریں گے، اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سی پیاری سی بچی موجود ہے اور وہ ہمیں نعت سنائیں گے. السلام علیکم بیٹا، اپنا نام بتائیے. ٹھیک ہے، آپ شروع کیجئے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے،
मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम परदा कोई मोहरा नहीं, जिसका हम परदा कोई मोहरा नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। किस सूरह मुबारका में मौजूद है? आपको ये जवाब देना है। फेसबुक पे जाइए, वहाँ पर जवाब लिखिए और इंशाल्लाह आज हम उम्रे का टिकट अनाउंस करेंगे कारवान नूरे काबा की जानिब से। जी। हम जिस टॉपिक पे आज गुफ्तगू कर रहे हैं, ब्रेक में जब हम थे तो आमना का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वो मैं चाहूँगा दोनों मुफ्ती साहिबान आपके सामने रखा जाए। ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में एकदम से आया है कि मैं पूछना चाहती हूँ मुफ्ती साहब, आप दोनों से ही सवाल है कि एक जगह कुरान पाक हमें कहता है कि जी अगर कोई तुमसे नाराज़ है तो उसे 3 दिन के अंदर अंदर मना लो, 3 दिन से ज़्यादा उससे कता ताल्लुक़ ही मत रखो या उससे मिलना छोड़ दो, ना मिलो, मतलब उससे मिलना जाओ। एक जगह हम ये सुनते हैं कि अगर मेरा दिल किसी से ख़राब है और मैं उसके साथ नहीं मिलना चाह रही और उसे मुनाफ़कत कहा जाता है कि मैं आपके मुंह पे तो आपके साथ बहुत हाँ हू ही कर रही हूँ, लेकिन पीछे अंदर ही अंदर मैं गालियाँ भी दे रही हूँ और मैं गुस्से में भी हूँ और मैं आपसे चिढ़ भी रही हूँ। तो ये किस तरह होगा कि आप सिला रहमी भी करें, आप कता ताल्लुकी भी ना करें और आप उस बंदे और मुनाफिक भी ना बने? मुझे आप नहीं अच्छे लगते लेकिन मैं फिर आपसे ऐसे ही मिल रही हूँ, तो ये क्या बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि इस्लाम हमें यकीनन मुनाफ़कत की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने दिल में दुश्मनी रखें और अपने चेहरे और ज़बान पर उसके लिए दोस्ती के अल्फाज रखें। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। एक और बात बोल दूं फिर आप इसको कंटिन्यू कर लें। ये भी कहा जाता है कि जो इंसान हर एक को खुश रखना चाहता है और हर एक का दोस्त होता है, वो अंदर से थोड़ा किसी का दोस्त, वो असल में किसी का दोस्त नहीं होता। कहीं ना कहीं तो आपने अपनी थोड़ी बहुत रखनी होती है। ये बात हकीकत है। जो हक बोलता है तो उसके दुश्मन पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपने ख़ानदान में भी किसी को कहते हैं कि तुमने गलत किया है, तुम्हारा भाई ठीक था, तो वो जाहिर सी बात है वो आपका मुखालफत करेगा। तो पहली बात तो ये है कि मुनाफ़कत की हमें यकीनन इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात जो आपके जहन में है और जो इस तरह का सवाल करना चाहते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद सिला रहमी हंस हंस के बोलने का नाम है या किसी के साथ मजाक करने का नाम है या किसी के घर में जाके उसको बुलाने का नाम है। सिला रहमी ये नहीं है, बल्कि आपने अपने जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है खिदमत खल्क की, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप खैर पहुंचा सकते हैं, तो इस्लाम कहता है कि अपनी ज़ात की वजह से उस खैर को रोक ना लो, कि अपनी ज़ात की वजह से तुम अपना दरवाज़ा बंद न करो। यहाँ एक मैं मिसाल पेश करता हूँ। जब हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा पर इल्ज़ाम लगा था, कुरान मजीद ने उसकी सफाई दी, तो एक शख्स ऐसा था कि जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने घर से नवाजते थे, गालिबन हज़रत मिस्ता थे। तो आपने उस पर अपनी खैर को रोक लिया, कसम तक उठा ली। तो अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान नाजिल फरमा दिया और अपने महबूब से फरमाया कि अपने सिद्दीक को ये बात कहो कि खैर न रोको, उसने गलत किया है, तुम गलत न करो। तो सिला रहमी का ये मकसद नहीं है कि हम जाएं चुटकुले सुनाएं उसके घर में बैठ के तो ही सिला रहमी होगी। हम जो है, एक आदमी हमारे सामने दुश्मनी करता है, हमारे खिलाफ बातें करता है, हमें डिग्रेड करता है, हमें पता भी चल जाता है, तो हमें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि चाहे तो अब 2 रास्ते हैं, चाहें तो इग्नोर करके हम अल्लाह ताला से जन्नत हासिल कर लें, क्योंकि जितना बड़ा जुल्म होता है उसको माफ़ करने में अजर उसी कदर ज़्यादा है, लेकिन हम पर ज़बरदस्ती ठौंसा नहीं जाता। हमें यहाँ तक इजाज़त है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहा है तो हम राह चलते हुए उसको सलाम करें और आगे चलें। वो यकीनन जाहिल आदमी और सलाम करें और आगे निकल जाए। दूसरा पॉइंट जो आपके जहन में है, जैसे आप ऑफ द ब्रेक आप फरमा रही थी, वो बात ये है कि हमें कभी भी जहन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मखलूक मेरे मुकद्दर को छीन लेगी। हदीस मुबारक अल्लाह जल्ला वाला के महबूब फरमाते हैं, रब्बे कायनात ने तकदीर लिख दी, कलम खुश्क हो चुके। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि मुकद्दर तो कोई किसी का नहीं छीन सकता, जो लिख दिया वो लिख दिया। मतलब ये था कि जब भी एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बैठो और आप अपनी खुशी, जो मेरा मतलब था वो ये था कि खुशी आप अपनी शेयर करो,
غم کرو تو وہ بڑا آگے آگے ہو کے سنے گا، لیکن آپ خوشی کرو تو اس کے منہ پہ ایک مایوسی سے آ جائے گی، یہ میرا مطلب۔ تو اس میں ہمیں سمجھایا گیا نا، جیسے سورہ یوسف کل ہی ہم نے تراویح میں سنی، اس میں آپ نے جب خواب بیان کیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تربیت دی، قرآن نے یہی تو ہمیں سمجھایا ہے، کہا کہ بیٹا یہ خواب بیان نہیں کرنا ورنہ وہ حسد کریں گے، کیونکہ وہ حسد کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو پہچانے، ہم مخلصین کو پہچانے۔ فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، ایک دفعہ ایڑی رکھ دی اور دوبارہ وہیں ایڑی رکھ رہے ہیں، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اور یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے راز شیئر کرتے ہیں اس بندے کے کہ جس نے پہلے سے ہمارے لیے پلاننگ بنا رکھی ہے کہ اس کو میں نے کیسے جو ہے نا اس کی ٹانگ کھینچنی ہے۔ موجود نہیں تھے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کائنڈنس کی بھی کوئی باؤنڈریز ہونی چاہیے۔ صحیح، بالکل بالکل۔ مفتی صاحب دوسری بات یہ کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ بالکل۔ مفتی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا باتیں ساری درست ہیں، یہی ہونا چاہیے کہ منافق سے بچنا چاہیے۔ صلہ رحمی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم منافق کے ساتھ ساری باتیں شیئر کریں اور اسی کے رنگ میں ہم رنگ جائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اتنا ہی کافی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ مل جائے تو اسے سلام ہی کہہ دو۔ باقی حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوں گناہ کبیرہ کرنے والے، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہیں یا پڑوس میں ہوں، اڑوس میں کہیں بھی ہوں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، یعنی ان کے عقائد ایسے خطرناک ہو جائیں، ان کے عقائد ایسے خطرناک ہو جائیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، تو ان سے بچنا ہوگا۔ وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ، وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جاؤ۔ یہ حدیثیں ملتی ہیں، ابن ماجہ کی حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے نبی کریم علیہ السلام کے کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا۔ اس میں ایمان کی خیر ہوتی ہے، ایمان کا سلامت رکھنا یہ فرض ہوتا ہے، ایمان کو بچانا چاہیے، نہ کہ صرف ساری رشتہ داریاں۔ صلہ رحمی کے معنی وہی ہے جو میرے بھائی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ضروری نہیں کہ ہنس کے مذاق کر کے ہم اس کو سمجھے صلہ رحمی ہے، بلکہ خدمت کا نام صلہ رحمی ہے۔ ہم مالی طور ان کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ کریں، علمی خدمت کر سکتے ہیں، یہ کریں، گناہوں سے بچانے کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ کریں، اس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ایک سوال ہے، فرزانہ ابھی پوچھ رہی تھی۔ جی کالجز کے لیول پہ کس طرح عام کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، چیزیں تو وہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ جی، کیونکہ امائیں، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے اپنے گھر میں ہی، امائیں جو ہیں وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں لنچ باکس دیتی ہیں تو کہتی ہیں دیکھو کسی اور کو نہیں دینا، چاہے کوئی تم سے مانگے بھی تو نہیں دینا۔ یہ بھی ایک بڑا ایک غلط وے ہوتا ہے یہاں۔ سوری، میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کا، کہ ہم کبھی کبھی اپنی جو بڑوں کے ساتھ تھوڑی بہت ہماری ہو جاتی ہے، نوک جھوک ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو بچوں کو مت بیچ میں ڈالیں، اور بچوں کو جیسے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ جی سسرال سے دور کر دیں، دادا دادی سے دور کر دیں، بچوں کا اس کا اندر کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہیں سے بچہ سیکھتا ہے کہ اس کا جو ایک افیکشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو بالکل نہ لائیں بچوں کو بھی۔ جی، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ایتھکس، اس کو کہتے تھے، ہم ایتھکس پڑھا کرتے تھے اسکول میں، آج تک ہوتا ہے ایتھکس کا سبجیکٹ ابھی بھی ہے۔ تو وہ جو ایتھکس تھا اس میں بیسیکلی جو ٹاپکس ہوتے تھے وہ کائنڈنس، جس کو آپ صلہ رحمی کہتے ہیں، اور یہ اس قسم کے ہوتے تھے۔ اچھا، پھر اس کی ورک شیٹس ہوتی تھی، مطلب ٹیچر ہمیں ورک شیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کل آپ نے 4 ایکٹس آف کائنڈنس کر کے لکھ کے لانی۔ اچھا، اب یہ مشکل تھی کہ اب ہمارا ہوم ورک ہی یہ ہے کہ آپ نے 4 کائنڈنس کرنی ہے۔ اب رات کو سوتے سوتے بھی ہم اٹھتے تھے، کوئی باہر بلی گزر رہی ہے، کوئی جیسے کہ ہوتی ہے اس کو دودھ پلا کے آ گئے، یا کسی کو زبردستی، ایک تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ زبردستی میں ایک اندھے کو سڑک پار کرا رہی ہوں، نابینا تھا، میں نے کہا نہیں میں نے ہی آپ کو سڑک پار کرانی ہے، وہ کہ میں کر لوں گا، مجھے آتی ہے، مگر مجھے لکھنا تھا اپنے وقت اس میں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کو اس قدر شوق دلا دیا کہ اب وہ زبردستی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے سڑک پار کرانے دو تاکہ میں لکھ لوں۔ اچھا، تو یہ چیزیں جب ہمیں سکھائی گئیں اس لیول پہ، نارمل لیول پہ، اب ہمارے اسکول میں، کانوینٹ اسکول تھا، اس میں بچے کرسچن بھی تھے، مسلم بھی تھے، ہر مذہب کے تھے، مگر وہ کائنڈنس جب سکھاتے تھے تو وہ اس کو ایز اے کائنڈنس سکھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو آپ کی سرشت میں چلی گئی نا۔ اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے جب احادیث پڑھی تو معلوم ہوا کہ احادیث میں بھی یہی بتایا گیا ہے جو ہمیں وہ بتا رہے تھے ایز اے کامن سینس، ٹھیک ہے، کہ آپ نے 4 نیکیاں کر کے لکھ کے لانی۔ اچھا، اس کے بعد ہم اپنی امی سے پوچھتے تھے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، جب محاورے پڑھے، صحیح ہے۔ اب دیکھیے جو آپ کانٹرڈکشنز کی بات کر رہی ہیں نا، کانٹرڈکشنز لائف میں ہیں،
اب وہاں دونوں چیزیں. تو میری امی کہتی تھی کہ بیٹا کبھی نیکی کر دریا میں ڈال اور کبھی نیکی کر کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو شوق ہو کرنے کا, سبق ملے کہ جی میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے. ایگزیکٹلی. جیسے بچے روزہ افطاری کرا رہے ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں بیٹا اپنی تصویر کھینچ کے ضرور ڈالنا فیس بک پہ تاکہ تمہیں پتہ باقی بچوں کو شوق پیدا ہو. صرف اس چیز کا شوق نہیں پیدا ہو کہ یہ جی ہم سوئٹزرلینڈ گئے تھے دیکھو ہوٹل پہ تصویر کھینچ رہے. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی نیکی کر کے دریا میں ڈال دلانے کے لیے بھی جی. اگر تو سفید پوش لوگ ہیں, اگر سفید پوش لوگ ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ آپ کو ان کو پتہ چلے کہ ان کی کوئی مدد کر رہا ہے تو آپ کے دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ بائیں ہاتھ نے دیا ہے نا. اور کبھی آپ کو خوب کھل کے نیکی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے آپ مثال بنیں, تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کے وہ چیز فالو کریں. میں یہ مہربانی کہ اگر ہم واقعات اپنے بڑوں کے بتائیں اپنے بچوں کو اسکول میں, کالج میں, گھر میں, تو احساس بیدار ہوگا. جب تک آپ کی ذات میں احساس نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کسی پر رحم نہیں کر سکتے. جیسے سورہ یوسف آپ اس کی اگر تفسیر پڑھیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. جب عزیز مصر بنے حضرت یوسف علیہ السلام, آپ جانتے ہیں کہ 7 سال قحط پڑا. جی جی جی. جب 7 سال قحط پڑا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلے بھر چکے تھے. جی ہاں, وہ اور آپ نے سب سے پہلے جو مصر کا بادشاہ تھا وہ عزیز مصر کا بادشاہ نہیں تھا بلکہ ریان بن ولید تھا. اس کا کھانا بھی ایک وقت کا مقرر کیا اور اس نے کہا کہ حضرت بھوک بڑی لگتی, کہا صبر کرو آگے دیکھتے جاؤ. پھر یہاں تک کہ تمام مصر والوں نے اپنے سارے درم و دینار دے کے 1 سال کا غلہ خریدا. اگلے سال انہوں نے جو ہے وہ اپنی چاندی دے کے, سونا دے کے خریدا. تیسرے سال انہوں نے اپنے جانور دے کے خریدا, پھر زمینیں دے کے خریدا, پھر غلام دے کے خریدا, پھر بچے دے کے غلہ خریدا. پھر 7ویں سال انہوں نے اپنی ذات جو ہے وہ گروی رکھوا کے غلام بنا کے وہ غلہ خریدا. سب کچھ اب عزیز مصر کے ملک میں تھا. اب اس دوران جو میں بات بتانا چاہتا ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گودام بھرے پڑے تھے. یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے, وزراء کے لیے بھی ہے جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور ان کی قوم کے پاس افطار کا کھانا تک نہیں ہوتا. یہ ان کے لیے بھی یہ بات ہے. آن ایئر ہم کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑی سی روٹی کھاتے تھے اور کسی نے کہا, جملہ بڑا قابل غور ہے زبیر صاحب, کسی نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا کچھ اور تھوڑا سا کھاتے ہیں. فرماتے میرے پیٹ میں بھوک ہوگی تو بھوکوں کا احساس ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. تو جب تک احساس بدن میں باقی رہتا ہے آپ کی ذات انسان کہلانے کی حقدار ہی اس وقت ہے ارد گرد کے لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں. مفتی صاحب مجھے بلکہ وہ یاد آ گیا کہ جمعے کی نماز میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ایک آیت ضرور پڑھی جاتی ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 اس میں ڈوز ہیں. ناظرین میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, بریک کے بعد آؤں گا تو مفتی صاحب سے اس پہ کمنٹ لیں گے. یہ آیت ہے اور یہ آیت مبارکہ جمعے کے خطبے میں عام طور پر خطیب حضرات جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں جو کرنے کی ہیں اور 3 باتیں بتائی ہیں جو نہیں کرنی ہیں آپ کو. اور ان 3 باتوں کو اگر غور کریں تو اس میں احسان بھی ہے, ایتاء ذی القربیٰ بھی ہے, اور یہ آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات بھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہم اور بریک کے بعد اس آیت پر تبصرہ لوں گا مفتی صاحب سے. جو سوال تھا عمرے کا وہ یہ تھا کہ آیت الکرسی کس سورہ مبارکہ میں موجود ہے, اور اس کا صحیح جواب تھا سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی موجود ہے اور وہ صحیح جواب جن جن لوگوں نے دیے ان کے نام اس باکس میں موجود ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر نوشین آپ اس میں سے ایک پرچی ہمیں نکال کے دیجئے. چلیے جی, مبارک ہو جن کا بھی نام نکلے گا. اس کو شیک کر لیں پہلے. جی لائیے, آپ پڑھ دیجئے, کوئی بات نہیں. رشبہ عابد. رشبہ عابد ہیں جنہوں نے یہ جیتا ہے, آپ کو بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے رشبہ عابد, آپ نے یہ عمرے کا آج کا ہمارا ٹکٹ ون کیا ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کے گھر والوں کو مبارک ہو. انشاءاللہ تعالی آج ٹیلی ویژن آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا. کاروان نور کعبہ کی جانب سے یہ ٹکٹ آپ کو دیا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے تھے صلہ رحمی کے حوالے سے, اور چونکہ اب وقت ہمارا جو ہے وہ افطار کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں اور کم ہے ہمارے پاس وقت, آج 13واں روزہ مکمل ہونے جا رہا ہے. میں بس یہ چاہوں گا کہ ہمارے یہ دونوں گیسٹ ہیں ان سے ایک آخری کامنٹ لے لوں صلہ رحمی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے. جی میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے جو بیمار ہو, یا کوئی بزرگ ہو, یا کوئی عورت ایسی ہو جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, یا پریگننٹ ہو, یا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو,
تو بالکل مت سوچیں کہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ میری ہیلپ کرے گا، اس کی فوراً مدد کر دیں، یعنی اس کو اٹھ کے جگہ دے دیں، اس کی مدد کر دیں. اور اگر ایسے لوگ آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہوں تو پھر تو آپ سوچیے ہی مت کہ کچھ کہ یہ میرا دشمن تھا یا اس نے فلاں ٹائم مجھے ایسا کہا تھا. اگر وہ ان 4 حالتوں میں ہو تو پھر تو بالکل بھی آپ اس کو ذرا سا بھی مت روکیے اپنا ہاتھ، اور خیر ہی خیر اس کی جانب رکھیے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اما السائل فلا تنہر، وہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جو بھی آئے وہ انسان سمجھ جائے، اور ہر انسان اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق جو ہے یہ خدا کا کنبہ ہے، تو خدا کے کنبے سے پیار رکھنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے. جو وہ مانگ رہا ہے جتنا بھی ہے ان کو دینا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی آیت پہ یہ عمل ہو جائے گا، اسی پہ اثر ہو جائے گا کہ اے حبیب جو آپ کی بارگاہ میں سائل آتے ہیں ان کو آپ مت جھڑکے. تو جب پیغمبر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ تعلیم عام ہے، ساری امت کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے، کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی صلہ رحمی سمجھ میں آتا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، آج ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. 13واں روزہ آج ہم افطار کرنے جا رہے ہیں، عشرہ مغفرت ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا یہ جو مختلف ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر آتے ہیں. آج ٹی وی کی جانب سے جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے پوری ٹیم کی کاوشیں ہوتی ہیں، پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے، خواہ وہ اسکرپٹ رائٹر ہوں، کیمرہ مین ہوں، ریسرچ کے لوگ ہوں، لائٹنگ کے لوگ ہوں، سیٹ کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں. تو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ تعالی اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی زبیر صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ صلہ رحمی پہ ہم ختم کریں اپنا ٹاپک. یہ صلہ رحمی تھا. جیسے ابھی جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا شو تو آپ نے کہا کہ پڑوسی جو ہوتا ہے وہ تو آپ اس کے ساتھ تو رحمی کریں، لیکن جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ ہے، ہم روڈ پہ آ جا رہے ہیں، ٹریفک ہے، جو ہم روزانہ ہر رمضان یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قابو رکھیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں. ہم شاپنگوں پہ اب نکلیں گے، کل سے بازار بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے، ٹریفک جام ہوگی، لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکلیں گے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھر سے جو والد ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے نکلتے ہیں تو پلیز اس میں بھی صلہ رحمی دکھائیں کہ آپ ان کو بھی کشادگی پیدا کریں، راستے میں کشادگی پیدا کریں، تکلیف دینے سے گریز کریں، اچھے سلوک کے ساتھ ان سے بات کریں، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں. تھینک یو سو ویری مچ جی. آپ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ان سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا. آپ لوگوں کا شکریہ. اور میں چاہوں گا مفتی صاحب اختتام دعا پہ کیجیے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم نور قلوبنا بالایمان یا حنان یا دیان یا سبحان. اللہم نور قلوبنا بالایمان. اللہم توبة قبل الموت. اللہم راحة عند الموت. مغفرة ورحمة وبعد الموت. اللہم رزقا حلالا طیبا. اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین. یا مالک المولا عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. یا پروردگار عالم اہل پاکستان میں جتنے بسنے رہنے والے سب کی خیر فرما. یا مالک المولا روزہ داروں کے روزے، نمازیوں کی نمازیں، تراویح، سجدے، قیام اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا مالک المولا جو ہماری سوسائٹی میں جتنے لوگ بچے چھوٹے بوڑھے بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. یا پروردگار عالم جو تنگ دست ہے اللہ ان کے رزق روزی میں برکتیں عطا فرما. جو قرض دار ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما. جو بے گناہ قید میں اللہ ان کی رہائی عطا فرما. یا ارحم الراحمین مولا جو بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں انہیں نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما. پروردگار عالم آج ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم جتنے اس نیکی کے کام میں شامل ہیں تمام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما. ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. یا ارحم الراحمین مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت تواب الرحیم. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی
كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام